بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج پھر سے ایک انتہائی اہم موضوع لیے آپ کے سامنے موجود ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اس موضوع کو مکمل سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو کو اختتام تک دیکھیں گے بھی، کیونکہ ادھوری ویڈیو دیکھنے سے بات بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ آج کا موضوع علم غیب۔ علم غیب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں مختلف شکوک و شبہات پائی جاتے ہیں، آج کوشش کروں گا کہ ان کا ازالہ کر سکوں، انہیں دور کر سکوں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو علم غیب کو مانتا ہی نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت کے اندر ہی جو پہلی صفت متقین کی بیان فرمائی، وہ اسی علم غیب پر ایمان ہے، وہ اسی غیب کی چیزوں پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی غیب موجود ہے، کوئی علم غیب حقیقی طور پر موجود ہے، تو اسی پر ایمان کو صفت بتایا جا رہا ہے۔ اگر علم غیب ہی نہ ہو تو ایمان والوں کی اس صفت کا ذکر بھی بے سود رہ جاتا ہے، جبکہ پہلی صفت متقین کی علم غیب پر ایمان ہے۔ جیسے دیکھیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت جہنم نہیں دیکھے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ حقیقت میں موجود ہیں۔ ایسی باتوں پر ایمان علم غیب ہے۔ اب ہمارا ایمان کے علم غیب موجود ہے، لیکن اب دوسرا پہلو بھی اس کا ذہن میں لائیے، یہ علم غیب کس کو حاصل ہے، کس کس کو علم غیب پر دسترس ہے؟ کیا عام انسان اللہ کے بتائے بغیر جان سکتا ہے کہ فرشتوں کا وجود کیسا؟ کیا اللہ کے بتائے بغیر عام انسان یہ جان سکتا ہے کہ جنت اور جہنم حقیقت میں کس طرح سے موجود ہیں؟ جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ لیکن انسانوں کے اندر ہی ایک ہستی یا ہستیاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو گزری ہیں، انبیاء کرام، ان کے حوالے سے دو طرح کا تصور موجود ہے معاشرے میں۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ ان کے پاس یکسر علم غیب یا غیب کی خبروں کا علم نہیں تھا، اور ایک وہ ملیں گے جو کہیں گے کہ ہر طرح سے علم غیب انبیاء کرام کو بھی حاصل تھا۔ اصل میں یہ ڈاؤٹ، اصل میں یہ شکوک و شبہات ذہن میں اس لیے آتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں ایسی باتیں کہ جس سے بعض اوقات تو یوں ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا پہلے انبیاء کرام ہوں تو انہیں علم غیب نہیں تھا۔ جیسے آپ دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 50 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے
کہا جاتا ہے کل اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے لا اقول لکم نہیں میں تم سے کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب اور نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں ولا اقول لکم اور نہ میں تم سے کہتا ہوں انی ملک کہ میں بادشاہ ہوں میں فرشتہ ہوں انی ملک ملک کا مطلب فرشتہ وہ یہ بھی نہیں میں تم سے کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور ساتھ میں پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 65 کو دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہی کہلوایا جاتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ اور اگر میں علم غیب جانتا ہوتا لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں زیادہ بھلائیاں سمیٹ لیتا اور کیا ہوتا کہ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور مجھے کوئی برائی نہ چھوتی مجھے کوئی کبھی تکلیف نہ آتی ایک طرف یہ آیات کبھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے سورہ ہود کی آیت نمبر 31 میں کہا جاتا ہے کہ نبی کہہ دو لا اقول لکم وہی الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوائے گئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اب اسی بات کی تصدیق احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وفود آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرتے کہ ہمارے ساتھ صحابہ کو بھیجیے کہ ہم دین ان سے سیکھیں لیکن رستے میں لے جا کے ان صحابہ کو دھوکے سے مار ڈالتے تھے شہید کر دیتے تھے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکمل علم غیب ہوتا تو پھر آپ انہیں جانتے بوجھتے ہوئے ساتھ نہ بھیج دیتے اسی طرح غزوہ خیبر میں آپ کو ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کر دیا اگر آپ کے پاس مکمل علم غیب ہوتا تو آپ وہ کھانا تناول ہی نہ فرماتے منہ میں رکھتے ہی نہ رکھنے سے پہلے ہی جان جاتے پھر اب ایسی باتیں اور ایسے واقعات بھی تو ملتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واقعہ وہ بات رونما ہونے سے پہلے ذکر فرما دی بتا دی تو یہ بات ذہنوں میں آتی ہے کہ آپ کو علم غیب تھا بھی جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی پیش گوئی کر دی اس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 1481 میں اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1392 میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تم پر تیز ہوا تیز آندھی چلے گی اور تم میں سے کوئی اپنی جگہ کھڑا نہ رہ سکے گا اور جس کے پاس اونٹ ہیں وہ ان اونٹوں کو بھی باندھ لے اور واقعتاً پھر رات کو آندھی آئی اور طوفان آیا اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے ہاتھ رکھ کے نشان بتائے کہ اس جگہ پر کفار کا مرنا لکھ دیا گیا ہے اور جس شخص کا کہا وہ اسی جگہ آ کر مرا تو پھر کیا بات ہم سمجھیں انبیاء کو علم غیب تھا یا نہیں تو جان لیجئے سمجھ لیجئے انبیاء کو علم غیب تھا لیکن صرف اتنا جتنا وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا اب میں نے لفظ کہا اللہ نے دے دیا تو جان رکھیے اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہی اصل عالم وہی اصل جاننے والا جو اس کے پاس علم غیب ہے وہ اس کا خود سے ہے ذاتی ہے اور انبیاء کرام کو اللہ عطا کرتا ہے اور یہ ذکر قرآن مجید میں موجود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں اور پھر یہاں یہ بھی جان لیجئے سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آیت نمبر 26 اور 27 میں عالم الغیب کہ اصل
جاننے والا علم غیب کو اللہ ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کی باتیں کسی کو نہیں بتاتا، الا من ارتضی، ہاں جس کسی کو وہ چن لیتا ہے، من رسول، رسول کے طور پہ، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو وہ آگے اور پیچھے سے پھر ایسے رسولوں کے علم غیب پر پہرا بھی بٹھا دیتا ہے، نگرانی بھی کرتا ہے۔ ایسی ہی بات کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ جتنا علم دے انبیاء کو اتنا ان کے پاس ہے، اس پر ایمان رکھیے، لیکن خود سے انبیاء کرام علم غیب نہیں رکھتے تھے۔ اسی بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جتنا علم دے وہی علم غیب انبیاء کو حاصل رہا اور وہ اللہ کا عطا کردہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔